تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کم سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو نا، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ یہ جو آکسیجن ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی ایک پوسٹ پڑھی تھی، عرب شریف میں ایک بندے کو سانس کا پرابلم ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہوا، 12 دن کے بعد جب اس کو ہاسپٹل سے رہائی ملی تو 1000 کے قریب درہم کا اس کو بل بنا کے، 1000 ریال کا بل بنایا۔ تو اس نے کہا کیوں، کس چیز کا بل ہے؟ کہ 12 دن آپ نے آکسیجن لی ہمارے ہاسپٹل میں، آپ کو 1000 ریال پے کرنے۔ وہ بندہ رونے لگا، 72 ایئرز ایج تھی، بہت مالدار تھا۔ ہاسپٹل والے ڈر گئے، کہتے اگر بل زیادہ لگا تو ہم کم کر دیتے، روئیں تو نہ۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا، میرے پاس پیسے بہت ہیں۔ تم نے 12 دن آکسیجن لگائی اور 1000 ریال بل بنا دیا ہے۔ میں 72 سال سے آکسیجن فری اللہ کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا مقروض ہو گیا میں اللہ کی بارگاہ میں۔ شکر ادا کیا کبھی؟ کیا کہتے ہیں، آکسیمیٹر آج کل لوگ لگا رہے ہیں نا کہ یار آکسیجن پوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ کبھی سوچا تھا کہ مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا؟ ساری زندگی آکسیجن لیتے رہے، یوز کرتے رہے، اللہ کا شکر کب ادا کیا؟ اور جب تک یہ اللہ سے محبت والا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، جب یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، توکل ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو رہا نہیں، کدھر سے بھی آتا ہے پکڑ لو، اور اس حرام کی روزی کی وجہ سے پھر انسان بربادی کی طرف جاتا ہے۔ عاشق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء اور رسل کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں۔ غلام نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پیا۔ غلام نے عرض کی حضور میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز لاتا تھا آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کدھر سے لائے ہو، آج پوچھا نہیں آپ نے؟ فرمایا جلدی بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ کہ حضور مسئلہ یہ تھا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نے ایک بیمار پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج اس بندے نے مجھے اس کے بدلے یہ دودھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ جو دودھ مجھے پلایا اس نے تو حرام طریقے سے لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ، حالانکہ آپ کی اس میں غلطی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھا، مگر آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کی دودھ نکالا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی، یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا، اے اللہ اسے اب تو معاف فرما دے۔ یہ تقویٰ ہے اللہ والوں کا کہ کوئی ذرہ بھی حرام کا ہماری روزی میں شامل نہ ہو، ہماری غذا میں شامل نہ ہو۔ اے میرے بلڈر بھائیوں، تعمیرات کرنے والوں، آپ کو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اگر سچے طریقے سے آپ کام کریں تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ سنو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سلائی کا کام کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر دیانت داری کے ساتھ کام کرو گے تو حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ایک شخص نے کہا حضور میں معمار ہوں۔ سنو بلڈروں، تعمیر کرنے والوں، وہ بھی بلڈر تھا، گھر بنانے والا تھا، کہتا حضور میں گھر بناتا ہوں، معمار ہوں، بلڈر ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے صحیح طریقے سے ایمانداری سے کام کیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی نا۔ اے گھر بنانے والوں، عمارتیں بنانے والوں، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اسی کاروبار سے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ایمانداری سے کام کرو گے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ آگے سنو، تجارت کرنے والے بیٹھے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور مجھے مدنی چینل پر بعد میں سنیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور میں تجارت کرتا ہوں، بزنس مین ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے ایمانداری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے، اسلام ڈسکریج نہیں کرتا کاروبار کرنے کو، پیسے کمانے کو، لیکن سچ بول کر کریں نا۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی طرح بس پیسے آ جائیں، گاہک کا بیڑا غرق ہو، کسٹمر کو خراب مال ملتا ہو تو مل جائے، اپنی بکنگ ہونی چاہیے، اپنا سودا بکنا چاہیے۔ یہ ایک بار کر لو گے، دو بار کر لو گے۔ اچھا بزرگ اور جو سینئر لوگ بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جو سچ بولتا ہے، پراپر چیز دیتا ہے۔ میں ایسے بلڈروں کو بھی جانتا ہوں، بتاتے کم ہے دیتے زیادہ ہیں۔ پہلے بتائیں گے یہ چیزیں ہوں گی، اس سے اچھی لگا کر دیں گے، ان کا کاروبار کم نہیں ہوتا، ان کو لوگ پہلے سے بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ سچ کو آنچ نہیں ہے، آپ ایک بار گاہک کا نقصان کر لیں گے، آپ ایک بار دھوکہ دے دیں گے، لیکن جو سچا سودا بیچتا ہے، کھرا
نیا سودا بیچتا ہے, تھوڑا نفع رکھتا ہے, گاہک کو جناب سپورٹ کرتا ہے, اس کی جناب پروجیکٹس میں لائن لگی ہوئی, اس کا نام بن جاتا ہے, اس کا برانڈ بن جاتا ہے. اٹ مینز کہ جب سچے کو دنیا میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وہ جائے گا, اس کو وہاں بھی فائدے ملیں گے. ایک اور حدیث پاک ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حدیث پاک کا مضمون تو یہ کیا ہے؟ کسی مفتی صاحب کے فضائل تو میں بیان نہیں کر رہا, لیکن سچ بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھو. آپ سچ, آپ کو شیطان کیا خیال دلوائے گا, یار اب مارکیٹ میں ایسا دور ہی نہیں رہا, میں سچ بولوں گا میرا سودا ہی نہیں بکنا ہے. سارے ہی جناب بتاتے کچھ ہیں, دیتے کچھ ہیں, کیٹلاگ کسی اور طرح کا ہوتا ہے, سودا کچھ اور ہوتا ہے. نہیں جناب, یہ کرنا پڑتا ہے. آپ پھر توکل کدھر گیا؟ وہی تو میرا بیان ہے نا, بھروسہ کدھر گیا, ایمان کدھر گیا کہ سب غلط کر رہے ہیں تو میں بھی غلط کروں گا تو ہی میرا مال بکے گا. نہیں, ایک بات آج ذہن میں بٹھا لیجئے, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا.